پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان ملے گا یا نہیں؟ پشاور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں الیکشن کمیشن کو کل تک فیصلہ کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی رہنماؤں سے کاغذات نامزدگی چھیننے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ شاہ محمود قریشی اور دیگر سے کاغذات چھینے گئے، ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دینے کی استدعا۔ معاملہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں شواہد جمع کرا دیے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا، ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ اگر کل تک انتخابی نشان بلہ نہیں ملا تو ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے نئی مشکل، توشہ خانہ فیصلہ معطل کرنے کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا، سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے کہ سزا معطلی سے فیصلہ معطل نہیں ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی نے سزا معطلی کی درخواست میں فیصلہ معطل کرنے کی استدعا نہیں کی تھی۔ قانون میں سزا معطلی کے آرڈر میں نظر ثانی یا ترمیم کی گنجائش نہیں۔ درخواست مسترد ہونے پر بانی پی ٹی آئی کی نااہلی برقرار، انتخابات میں حصہ لینے کے امکانات بھی ختم ہو گئے۔ الیکشن کمیشن فیصلے قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کرتا ہے۔ ابھی تک کے تمام فیصلے باہمی مشاورت سے ہوئے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا بیان۔ کہا، حلقہ بندی پر اعتراضات داخل ہونے کے بعد کمیشن نے فیصلے کیے۔ حافظ آباد کے بارے میں اعتراض کا فیصلہ بھی ہم آہنگی سے کیا گیا۔ ملک بھر میں انتخابی گہما گہمی، دوسرے روز بھی کاغذات نامزدگی وصولی اور جمع کرائے جاتے رہے۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں 320 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ کراچی کی 22 قومی اور 47 صوبائی اسمبلی سے 300 سے زائد امیدواروں نے کاغذات حاصل کیے۔ خیبر پختونخوا سے نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، پرویز خٹک اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ لاہور سے مریم نواز اور لطیف کھوسا انتخابی میدان میں اترنے کے لیے تیار۔ سردار اختر مینگل، حاجی لشکری رئیسانی کوئٹہ سے الیکشن لڑیں گے۔ انتخابی شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی کل تک وصول اور جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ بڑے بڑے لیڈرز کو قتل کر دیا گیا۔ ایک دوسرے کو غدار کہہ کر ملک کو کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ اختلاف رائے رکھنا سب کا حق ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں مل کر تمام خطرات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا حیدرآباد میں ایاز میلوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ ماحولیاتی آلودگی کو روکنے پر بھی زور۔ کہا، ماحولیاتی آلودگی سے برف پگھلے گی، سیلاب آئے گا، پھر لوگ پیاسے مریں گے۔ نون لیگ بھی کاغذات جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کے لیے کوشاں۔ اسحاق ڈار نے پارٹی کی ہدایت پر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ خط میں 2 روز کی توسیع کی درخواست۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کا ماحول گرم۔ مریم نواز اور خواتین رہنماؤں میں شدید تلخ کلامی۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز نے مریم اورنگزیب، عظمیٰ بخاری اور دیگر کی تعریف کی تو دیگر خواتین پھٹ پڑی۔ مدیحہ نیازی نے کہا کہ پرچی والی خواتین کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ تہمینہ دولتانہ نے کہا کہ انہوں نے علاقے میں بہت کام کیا تو مریم نواز نے کہا، یہ بتائیں پارٹی کے لیے کیا کیا؟ تہمینہ دولتانہ نے جواب دیا کہ کیا میں مر جاؤں پھر آپ کو یقین آئے گا؟ صورتحال کو نون لیگی نواز شریف نے سنبھالا۔ کہا، خواتین ہماری طاقت ہیں، آپ کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ پشاور میں پہلی بار خواجہ سرا نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ خواجہ سرا صوبیہ خان کا کے پی کے 81 کوہاٹ روڈ سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ کہا، وہ اس سوچ کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں کہ خواجہ سرا معاشرے میں فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور زمینی حملے تھم نہ سکے۔ جبالیہ کیمپ میں 100 سے زائد فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ صہیونی بمباری سے عرب ٹی وی کا کیمرہ مین بھی شہید۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ 8,000 سے زائد بچے بھی لقمہ اجل بن گئے۔ حماس اور اسرائیلی فوج میں دو بدو لڑائی، 25 صہیونی فوج ہلاک، 41 گاڑیاں بھی تباہ۔
حماس نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر 30 راکٹ داغ دیے۔ فرانسیسی سفارت خانے میں جاری اجلاس میں افراتفری، سفارتکار اجلاس چھوڑ کر سیف رومز میں چلے گئے۔ تل ابیب میں سائرن بجتے رہے۔ وزیر اعظم کمیٹی کے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات۔ نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا، مظاہرین سے بات چیت کے لیے وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دی جس نے مذاکرات کیے۔ نگراں وفاقی وزیر فواد حسن فواد نے کہا، مظاہرین میں شامل خواتین کی فوری رہائی کا حکم دے دیا، 90% مرد و حضرات کو رہا کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق رپورٹ آج عدالت میں پیش کریں گے۔ کراچی میں عوامی مقامات پر بل بورڈز اور ہورڈنگز پر پابندی کا کیس۔ سندھ ہائی کورٹ کا شہر میں عوامی مقامات پر لگے بل بورڈز، ہورڈنگز اور بینرز کا ہٹانے کا حکم۔ میئر کراچی اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری، کہا کنٹونمنٹ ایگزیکٹو بھی عدالتی حکم پر عمل درآمد کریں۔ ٹھنڈ بڑھتے ہی گرما گرم مچھلی کی مانگ بڑھ گئی۔ کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد فش پوائنٹس کا رخ کرنے لگی۔ شہری سردی کے سوغات کے ساتھ موسم کا بھی لطف اٹھاتے ہیں۔